صادق آباد میں پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کا حملہ، 5 اہلکار شہید، 1 ڈاکو ہلاک۔ درجنوں ڈاکوؤں نے راکٹ لانچر اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ پولیس ان ڈاکوؤں کو چاروں اطراف سے گھیر لیا، مقابلہ جاری۔ ڈی پی او عرفان علی پولیس نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کو بزدلانہ حملے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ڈاکو ریاست و قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتے، ڈاکوؤں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا۔ پیٹرول 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 48 پیسے اضافہ، نئی قیمت 285 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ریاست پاکستان دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے خبردار کر دیا، کہا کہ دنیا دہشت گردوں کے خلاف ہماری کامیاب کارروائیوں کی معترف ہے۔ بہادر افواج کے سپوتوں نے دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ معرکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی فتح کو تسلیم کیا۔ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج اور ایسے دوسرے سماج دشمن عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے جامع مؤثر حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ دہشت گردی سے پاک پر امن، مضبوط ریاستی ڈھانچہ ہی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرتا ہے۔ سمگلنگ روکنے سے معیشت بہتر ہوئی۔ حکومت نے تمام نظام کی ڈیجیٹائزیشن اور ٹیکس سسٹم میں بہتری جیسے انقلابی تبدیلیاں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا جائزہ اجلاس، فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی اجلاس میں شرکت۔ کمیٹی کی دہشت گردی کے خلاف سفارشات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ امریکی صدر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے کینیڈا کے بیان پر ناراض۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے متعلق کینیڈا نے جو کیا وہ پسند نہیں۔ فلسطینی ریاست کے بارے میں کینیڈا کا موقف ڈیل بریکر نہیں۔ کینیڈا جو راستہ اختیار کرے گا ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ غزہ میں صورتحال خوفناک ہے۔ امریکہ نے غزہ میں خوراک کے لیے $60 ملین دیے، کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ ایران کی ایٹمی طاقت بننے کی صلاحیت ختم کر دی، کارروائی نہ کرتے تو ایران کچھ ہفتوں میں ایٹمی طاقت بن جاتا۔ ایران اب بھی اچھی باتیں نہیں کر رہا۔ روس اور یوکرین کی جنگ اب رک جانی چاہیے۔ روس جو کچھ کر رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ امریکی صدر کا روس پر پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فزیکل فٹنس سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ بھارت سے مایوس ہیں۔ بھارت عالمی کردار ادا کرنے والا ملک ثابت نہیں ہوا۔ تجارتی معاہدے کا انحصار بھارت پر ہے۔ بھارت روس سے تیل خرید کر بطور ریفائنڈ بیچتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کا بیان، جوابی امریکی ٹیرف آج سے ہی نافذ ہو جائیں گے۔ چین کے ساتھ درست سمت میں بڑھ رہے ہیں، دونوں ملک برادر اور براہ راست رابطے میں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ 9 مئی حملہ کیس، اے ٹی سی فیصل آباد نے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا سمیت 196 ملزمان کو سنائیں۔ حساس ادارے پر حملے کا کیس، عدالت نے 185 میں سے 108 ملزمان کو سزا سنائی۔ 77 افراد بری، عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، حامد رضا سمیت دیگر رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا۔ تھانہ غلام محمود آباد میں درج 9 مئی کے مقدمے میں عدالت نے 60 ملزمان کو سزا، 7 کو بری کر دیا۔ 58 ملزمان کو 10 سال کی سزائیں سنائی گئی۔ عدالت نے جنید افضل ساہی کو 3 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے قبل شوذب، شیخ راشد شفیق، اشرف سونا، رائے حسن نواز کو بھی سزا سنا دی۔ فاروق آغا، فرخندہ چوہدری، بلال اعجاز بھی سزا پانے والوں میں شامل۔ سانحہ 9 مئی تھانہ سول لائن کے مقدمے کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ عدالت نے شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل سمیت 28 ملزمان کو مزید 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے 32 میں سے 28 ملزمان کو سزا سنائی، 4 کو بری کر دیا۔ اہم رہنما تینوں مقدمات میں بری، فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسرو کو تینوں کیسز میں بری کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 9 مئی مقدمات میں سزاؤں کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان، کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز سیاسی ہیں۔ ہم سیاست میں تشدد پر یقین نہیں رکھتے، جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں، سسٹم کو بچایا جائے۔ پی ٹی آئی کو پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے۔
ایمان میں واپس جانا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے، فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ وفاقی حکومت کا 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے کا خیر مقدم۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ قانون انصاف کے نظام کی جیت ہوئی، سزائیں قانون کے مطابق اور فیئر ٹرائل کے تحت ہوئیں۔ 9 مئی کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود تھے۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے۔ ان سزاؤں کے بعد آئندہ کوئی جرت نہیں کر سکے گا وہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ خوشائند قرار دے دیا۔ کہا اس فیصلے کے بعد ایسی حرکت کرنے والے ایک بار نہیں کئی بار سوچیں گے۔ لوگوں کو زبردستی اداروں کے خلاف اکسا کر حملے کرنا ناقابل برداشت ہے۔ چھبیس نومبر احتجاج کیس، 50 پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عارف الوی، شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ شامل۔ مراد سعید، علی امین، گنڈاپور، اسد کیسر، حماد اظہر کے وارنٹ بھی جاری۔ اعظم سواتی، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے۔ علیمہ خان، شیخ وقاص اکرم، کمل شوزب، شیر افضل مربت بھی شامل۔ اسلام آباد پولیس کا عدالتی حکم پر فوری عمل درآمد کا فیصلہ۔ گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دیں۔ رؤف حسن اور جنید اکبر عدالت پیش، دونوں کے وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 18 ستمبر کو دلائل طلب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ الیکشن، مشال یوسفزئی سینیٹر منتخب۔ حکومتی حمایت یافتہ آزاد امیدوار مشال یوسفزئی کو 86 ووٹ ملے۔ ریٹرننگ آفیسر نے مشال یوسفزئی کی کامیابی کا فارم 58 جاری کر دیا۔ اپوزیشن کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار مہتاب ظفر 53 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ تیسری آزاد امیدوار سائمہ خالد کو صرف 1 ووٹ ملا، 2 ووٹ مسترد ہوئے۔ نشست تانیہ نصر کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ مشال یوسفزئی نے کہا یہ میری نہیں نظریہ بانی کی جیت ہے۔ خیبر پختونخوا نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین، گنڈاپور سمیت سب میرے ساتھ کھڑے تھے، ہمارا کوئی بھی ووٹ اپوزیشن کو نہیں ملا۔ سینٹ کی پنجاب اسمبلی سے جنرل نشست پر انتخاب ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے اعجاز چودھری کی خالی نشست پر انتخاب معطل کر دیا۔ پنجاب اسمبلی نے غیر مکمل الیکٹورل کالج کی بنیاد پر الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ الیکشن کمیشن سینٹ کی جنرل نشست پر انتخاب کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کرے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اعجاز چودھری کی نااہلی کے باعث خالی نشست پر الیکشن 21 اگست کو ہونا تھا۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، اقتصادی تعاون، دفاعی شراکت داری اور مسلم امہ کے اتحاد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی، سیاسی، معاشی اور دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دفاعی شراکت داری، مشترکہ تربیت، انٹیلیجنس کے تبادلے اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ سعودی قیادت کا خطے میں امن کے لیے کردار قابل ستائش ہے۔ پاکستان بھارتی جارحانہ اقدامات کے باوجود بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کا خواہاں ہے۔ پاکستان جی سی سی فری ٹریڈ معاہدے کی جلد تکمیل کے لیے سعودی تعاون کا خواہاں ہے۔ ایس آئی ایف سی منصوبوں کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں اور دلی احترام کا پیغام۔ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا معاہدے کی تفصیلات جلد دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ ڈیل کے تحت امریکہ اور پاکستان مل کر تیل کے ذخائر تلاش کریں گے۔ دونوں حکومتیں مل کر آئل کمپنی کا طے کریں گی۔
हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमेरिका से तिजारती डील होने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिकी सदर का पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। ये तारीखी मुआहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। आने वाले दिनों में हमारी देरपा शराकतदारी की हदूद को मज़ीद वसअत दी जा सकेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर। वज़ारत ख़ज़ाना के मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारत का फ़रोग़ और मंडियों तक रसाई को बढ़ाना है। मुआहदे से सरमायाकार राग़िब होंगे, बाहमी दिलचस्पी के शोबों को फ़रोग़ हासिल होगा। पेशरफ्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात में हुई। मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। ख़ास तौर पर अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाला टैरिफ कम होगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन का नया दौर शुरू होगा। सदर ट्रंप ने ठीक कहा, भारत की मईशत मुर्दा हो चुकी है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान को हकीकत करार दे दिया। कहा कि दुनिया जानती है कि मोदी सरकार ने भारत की मईशत तबाह कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना के अलावा ये सब जानते हैं भारतीय मईशत मुर्दा है। मोदी सिर्फ सनतकार गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। मोदी ने अडानी को नवाजा, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। नौकरियां नहीं है। हुकूमत ने हमारी मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने ट्रंप के बयान को मोदी हुकूमत की नाकामी और नाकाम खारजा और मुआशी पॉलिसी से ताबीर किया। भारतीय मुआशी तजियाकारों ने भी सख्त मायूसी का इजहार किया। FBI ने रवा माली साल के पहले माह जुलाई का टैक्स हदफ पूरा कर लिया है। FBI ने जुलाई के दौरान 755 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। जुलाई के दौरान हदफ से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। FBI ने जुलाई के लिए 748 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुख्तस किया था। ज़राए FPR। वज़ीर-ए-आज़म का विजन है मुल्क चलाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया जाए। टैक्स इकट्ठा करना आसान नौकरी नहीं, सख्त फैसले करने पड़ते हैं। हुकूमत की जानिब से टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए कोशिशें की जा रही हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। जो पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का टैक्स बार समिट 2025 से खिताब। कहा, कानून साजी में टैक्स दहिंदगान का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गुर्बत की लकीर से निकालने के लिए टैक्स दहिंदगान से ही उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के आगे बढ़ने से हम सब आगे बढ़ेंगे। बैरूनी अदायगियों की वजह से स्टेट बैंक ज़खायर में कमी। एक हफ्ते में 15 करोड़ 30 लाख डॉलर कम हो गए। स्टेट बैंक ज़खायर 14 अरब 30 करोड़ 39 लाख डॉलर पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में भी कमी, 5 अरब 46 करोड़ 9 लाख से घटकर 5 अरब 30 करोड़ 31 लाख डॉलर हो गए। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में भी गिरावट, 19 अरब 91 करोड़ 80 लाख डॉलर से कम होकर 19 अरब 60 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 282 रुपये 87 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 2000 रुपये सस्ता 3,53,000 रुपये का हो गया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। वजारत सनअत पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की मंजूरी दे दी। सिर्फ वो स्टोर्स खुले रहेंगे जहां से सामान गोदामों में मुंतकिल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी से मुतालिक इजलास, चीनी की दरामदात, कीमतों और सप्लाई पर गौर किया गया। दफ्तर नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक दरामदी चीनी सितंबर के आखिर तक कराची पहुंचना शुरू हो जाएगी। हुकूमत की आवाम को रिलीफ, कीमतों के इस्तेहकाम और वाफिर सप्लाई यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई गई। इसहाक़ डार ने कहा है कि आवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, नानकाना साहिब,
फैसलाबाद मियांवाली मुल्तान में बादल बरसेंगे। पेशावर सवात चित्राल हरीपुर सवाबी कोहाट लकी मरवत में भी बारिशों का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने की पेशगोई। शाम के औकात में थरपारकर उमरकोट साहली इलाकों में बारिश का इम्कान। दीर सवात शांगला मानसहरा कोहिस्तान अबटाबाद करक हंगू के बरसाती नाले में तुगयानी का खतरा। कश्मीर मरी गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मज़र में बारिश के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। 22 घर 18 दुकानें तबाह, 42 घरों को जुज़वी नुकसान। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें, बागात और जंगलात मुतासिर। गिलगित चितलान रोड दरियाई कटाव के बायस मुकम्मल तबाह। बलाई इलाके पिंडर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके आफतज़दा करार। पंजाब में दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद। गंडा सिंगवारा के मुकाम पर पानी की सतह 13 फुट तक जा पहुंची। तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। दरिया चनाब में भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। गोटकी में दरिया सिंध का पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। शहरियों की नकल मकानी। बारिश के बाइस मरी रोड बाड़ा गली के करीब लैंड स्लाइडिंग। दरख्त गिरने से सड़क आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद। सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को एक ही दिन सजा सुनाई गई। हम फैसलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये फैसले अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का APC से खिताब। कहा कि हुकूमत इख्तलाफ राय का खात्मा चाहती है। इख्तलाफ राय ख़त्म करके फाशिज़्म को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने PTI रहनुमाओं की सदाओं के खिलाफ APC में करारदाद पेश की।